کراچی کے ترقیاتی منصوبے کچھ لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ جو یونیورسٹی روڈ پہ جو ایک پروجیکٹ بن رہا ہے اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں ہماری حیاتی میں ہماری زندگی میں ہماری لائف ٹائم میں مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہم اسے مانیں گے، لیکن کچھ منصوبے ایسے بھی ہیں جو وفاق کی طرف سے جاری ہیں اور اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ وفاق کی اگر ہم بات کریں تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے ظاہر ہے مینلی، اور پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے، تو وہاں جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ٹائم پر فنش ہو جاتے ہیں، جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، بٹ کراچی میں آ کر ایسے لگتا ہے ساری چیزیں جو ہے نا سارے مسائل نئے سرے سے جنم لیتے ہیں۔ تو ترقیاتی منصوبے شروع تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہوتے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ یلو لائن، ریڈ لائن، اورنج گرین لائن، شہروں میں جی رنگ بھرے منصوبے ہیں، لیکن یہ صرف پیپرز پہ ہیں بہت حد تک، یا پھر کہیں پر ڈگنگ ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے ایک منصوبہ ہے گرین لائن کا جو مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ 30 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ جو ہے شروع ہونا ہے اور اس کے جو اگلا فیز ہے وہ گرو مندر سے میونسپل پارک تک کوریڈور پر وفاق نے کام شروع کیا، لیکن 18 ستمبر کو میئر کراچی نے اس پر کام بند کرا دیا۔ یہ موقف جی اپنایا گیا کہ پی آئی ڈی سی ایل یعنی اس ادارے کے تحت جو ہے تقریباً تمام ایشو سپرویژن دیکھی جاتی ہے، فنڈز کی الوکیشن کی جاتی ہے، کے پاس کے ایم سی کی این او سی موجود نہیں تھی۔ اب این او سی تو میئر نے دینی ہے، نہیں؟ یہ ایک بڑا میں کہتا ہوں المیہ اگر کہا جائے اس کو تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے محکمانہ مس کوارڈینیشن ہے نا کراچی کے اندر، وہ اس دن بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بڑی فریگمنٹڈ طرز حکومت ہے۔ یہاں پر پی آئی ڈی سی ایل بھی کام کر رہے ہیں، یہاں پر کے ایم سی بھی ہے، ڈی ایم سی بھی ہے، یہاں پر واٹر بورڈ ہے، یہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، ایک ادارہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈال رہا ہے۔ مس کوارڈینیشن ہے، محکمانہ کوارڈینیشن جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن ہے وہ غائب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی منصوبے جب شروع ہوتے ہیں تو ان کی کوئی ڈیڈ لائن شاید تعین نہیں کی جاتی، اور ڈیڈ لائن کے اوپر کوئی اسکروٹنائز نہیں کرتا۔ ڈیپٹی میئر کراچی ہیں سلمان عبداللہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین لائن منصوبے پر سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے، منصوبے سے متعلق تمام دستاویزات سامنے لائی جائیں، تمام تقاضے پورے کیے جائیں، تو سندھ حکومت تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب اس پہ وفاق کا رد عمل کیا ہے؟ وفاق یہ کہتے ہیں کہ گرین لائن منصوبے پر کام رکنے سے روزانہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور 18 ستمبر سے اب تک آپ دیکھیں تقریباً 64 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب یہ نقصان جو ہے ظاہر ہے یہ جو آپ کی ترقیاتی کام جو آپ لوگوں کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، عوام سے میں بات کر رہی ہوں، وہ آپ ہی کے پیسوں سے جی ٹیکس سے آپ کے کٹتے ہیں پیسے، وہ یہاں پر لگنے ہوتے ہیں، تو یہ عوام کا پیسہ ہے جو اس طریقے سے برباد ہو رہا ہے۔ چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں، ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ خواجہ خلیق الزمان انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ خلیق صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، بڑے الزامات لگائے گئے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے جی مکمل نہیں کیا جا رہا منصوبہ، یہ ہرڈلز کیا ہیں، کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ کیونکہ وفاق کے تحت چاہے ہم پنجاب میں منصوبوں کی بات کریں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، وفاق میں وہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں، وائی ناٹ ان کراچی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ یہ گرین لائن منصوبہ کوئی تعطل کا شکار ہے۔ گرین لائن منصوبہ اس وقت کراچی میں فنکشنل ہے، اس کی 22 اسٹیشنز فنکشنل ہیں، 80 کے قریب بسز ڈیلی 80,000 لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، پوری کراچی میں پانی جمع ہوتا ہے، گرین لائن پر ایک قطرہ پانی جمع نہیں ہوتا۔ ساری کراچی کی بس سروسز میں لوگ محصور ہو گئے تھے ابھی کچھ دن پہلے جو بارش ہوئی تھی، لیکن گرین لائن چل رہا تھا جو وفاقی فنڈڈ پروجیکٹ ہے۔ اب اس کا جو کامن کوریڈور کا ایک حصہ، صرف اس میں 1.8 کلومیٹرز 3 اسٹیٹ آف آرٹ ہیریٹیج ٹائپ اسٹیشنز کے ساتھ ایم اے جناح روڈ کو ہم اس پہ بنا رہے ہیں، اور وہ اسی این او سی پہ ہم نے بنانا شروع کیا تھا، اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا، ڈگنگ ہو گئی تھی، ساری چیزیں بڑے احسن طریقے سے چل رہی تھیں۔ میں بھی وہاں گیا تھا اور میں نے وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میئر صاحب نے وہ کام بند کروایا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ جنم لیا تھا کہ این او سی نہیں ہے یا اجازت طلب نہیں کی گئی۔ بعد میں وہ سارے معاملات الحمدللہ طے ہو چکے ہیں، اور چند دن پہلے محترم وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا، انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی، پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی، اور یہ معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم گرین لائن کا جو کام ہے، جو کامن کوریڈور باقی کے 3 اسٹیشنز، اس پہ ہم کام اسٹارٹ کر دیں گے، اور ہم ایک بات بتائیے گا کہ 2026 میں کمپلیٹ کر جب بھی وفاق کے 2026 کہہ رہے ہیں، جب بھی وفاق کے تھرو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ترقیاتی منصوبے کسی کا آغاز ہوتا ہے سندھ میں، کراچی کی اگر میں بات کروں تو اس میں سندھ حکومت یا پھر بلدیاتی حکومت کو
آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ گرین لائن منصوبے پر اگر سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے تو چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی ہو سکتی ہیں. جی بالکل، اس میں ہم نے ضرور آن بورڈ لیا تھا. اس میں ہم نے جولائی میں باقاعدہ ایک خط لکھ کر وفاقی حکومت کا جو ادارہ ہے جو ڈائریکٹلی وہاں کام کر رہا ہے PIDCL، انہوں نے خط لکھا جس میں KMC، کمشنر کراچی اور میونسپل کمشنرز اور تمام یہ لوگ شامل تھے. سب کو خط لکھا گیا جس میں بتایا گیا، ڈرائنگ کے ساتھ خط لکھا گیا، ڈرائنگز بھیجی گئیں کہ ہم یہ اس طرح بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں پھر ہمیں ایک میئر آفس سے خط موصول ہوا جس میں انہوں نے 4 آئٹمز کی بات کی تھی، جس میں دونوں طرف کے روڈ تھے، فٹ پاتھ تھی، ڈرینیج لائن کی اور سیوریج لائن کے ایشوز تھے، جس پر پھر ہم نے انہیں جواب دیا کہ ہم یہ سب بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو کہ کریٹ ہو چکی تھی، جس سے یہ پھر میڈیا پہ بھی ہائپ ہوا اور یہ چلتا رہا کہ جی میئر صاحب نے کام کیوں بند کروایا ہے. بہرحال اب اس میں پارٹی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، PMLN کی لیڈرشپ، MQM کی لیڈرشپ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بیٹھے، انہوں نے اس پہ بات کی، جو ٹیکنیکل ایشوز تھے انہیں دور کر دیا گیا اور اب انشاءاللہ ہم چند دنوں میں اس کا کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو خلیق صاحب، آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے مسئلے اب تو کوئی رہے ہی نہیں اور اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی مرحلہ جو مجھے سمجھ آیا وہ بات چیت تک ہی، گفت و شنید میں ہی معاملہ طے ہوا ہے. ظاہر ہائی لیول میٹنگز ہوئی، اس میں جی کہا گیا کہ نہیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے. کیا ڈی نوٹیفائی ہوا ہے؟ کسی قسم کا نوٹس ملا ہے؟ NOC مل گئی ہیں؟ دستاویزات کی بھی بات کرتے اکثر نظر آتے ہیں ڈپٹی میئر کہ جی ہمارے سامنے تمام تر دستاویزات اس کی رکھی جائیں. تو آن پیپر تو چیزیں ہیں لیکن اپروول ہے کہ آپ کام شروع جو کریں گے اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ سب ہیں اس وقت؟ جی اس میں یہ عرض کروں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارا موقف وفاق کا، گرین لائن ایک پروجیکٹ ہے پورا، سرجانی سے لے کر میونسپل پارک صدر تک یعنی جامع کلات تک. اب اس میں جو NOC اس کی جاری ہوئی وہ 2017 میں جاری ہوئی اور ون ٹائم NOC تھی، اس میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. اسی NOC پہ یہ کام ہم دوبارہ اسٹارٹ ہم نے کیا اور اطلاع دے کے اسٹارٹ کیا. اب انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں اور ہم چند دنوں میں اس کا کام بھی اسٹارٹ کر دیں گے. اور جو سب سے بڑی غلط فہمی تھی میئر کراچی کو، انہوں نے کہا بھی، بارہا اس کا اظہار بھی کیا، وہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو کام جس طرح چل رہا ہے کوئی 2035 تک یہ مکمل ہوگا. تو ہم نے یہ انشور کیا کہ یہ ریڈ لائن نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم 1 سال کے اندر کمپلیٹ کریں گے اور 2026 میں ہم کمپلیٹ کر جائیں گے. ویسے یہ بیان ان کا زیادہ پرانا نہیں ہے، تو آپ کی میٹنگ سے پہلے کا یہ بیان ہے یا اس کے بعد بھی ان کے یہی موقع پہ؟ ویسے آپس میں بات چیت تو ہوتی ہے، کوارڈینیشن تو ہوتی ہے. یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے. اب دیکھیں، اب ہمارے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں ہیں، تمام ادارے آپس میں کوارڈینیشن میں، PIDCL کے جو افسران ہیں وہ میئر آفس سے کوارڈینیشن میں ہیں. ہم نے تمام ڈاکیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، MQM کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ جو آپ کی اسکرین پہ ڈرائنگز چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو کاغذات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اور سب اس پہ سیٹسفائی بھی ہیں. اور انشاءاللہ یہ کام میں نے عرض کیا کہ یہ جلد اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ ہم اس طرح ریڈ لائن کی طرح اس کو ڈیلے کا شکار نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کریں. اس کی ڈیڈ لائن تھی جون 2026. اب چونکہ اس میں 1 مہینے کا ڈیلے آیا ہے تو یہ شاید جون سے آگے جولائی یا سپٹمبر 2026 تک چلا جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم 2026 میں اس کو مکمل کر کے کراچی کے عوام کے لیے محترم وزیر اعظم کا ایک چیز مجھے بتائیے گا. ایک فیز تو ظاہر ہے مکمل ہوا ہے اور لوگ، آپ نے خود بتایا کتنے لوگ اس سے ٹریول کرتے ہیں اور بڑا اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے. گرین لائن کی میں بات کروں تو بہت اچھا یہ پروجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، کیا مسائل ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا NOC کا مسئلہ، پھر آپ سے مختلف اپروولز مانگے گئے، مختلف ادارے یہاں پر ہیں. کراچی میں جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں، آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ وہ کیوں ٹائم پر مکمل نہیں ہو پاتے ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں جو اوور کم ہو جائیں تو یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں بڑے اسپیڈی جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے. اور جو کہ آپس میں کوئی اتنا خاص کوارڈینیشن نہیں ہے. وہاں پہ بہت سارے ادارے، ملٹی نیشنل شہر ہے، بہت سارے ادارے وہاں کام کرتے ہیں. پلاننگ کی سب سے بڑی کمی ہمیں دیکھی گئی، خاص طور پہ جب ہم کریم آباد انڈر پاس کا ذکر کریں
تو پلاننگ کے بڑے فقدان رہے. پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس میں انڈر گراؤنڈ جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں وہ کون کون سی ہیں. بعد میں جب کھدائی ہو جاتی ہے, ڈگنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ تمام پروجیکٹس ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اس کے کاسٹ میں بھی انکریز آ جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بنیادی چیز جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں محترم وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ اب میں کا وقت ختم ہو گیا, اب ہم کا وقت ہے. اب ہم سب مل کر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, MQM, JUIF اور دیگر جماعتیں, یہ ہم ہیں, ہم میں سے کوئی میں نہیں ہے. جب ہم کہیں گے تو پھر پاکستان کو اپنا سمجھیں گے اور پھر ہم ریاست کے لیے کام کر سکیں گے. ایک شخص تھا یہاں پہ, آپ نے دیکھا, جو یہاں پہ برسر اقتدار تھا, جو صرف میں کرتا تھا, تو کام نہیں ہوئے, ترقیاتی کام نہیں ہوئے, تو کوئی ایک ترقی کی اینٹ پاکستان میں نہیں لگ سکی. اب جب ہم نے اس میں سے ہم کا سفر شروع کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی بھی ہو رہی ہے, پروجیکٹس بھی لگ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید ترقیاں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی ملیں گی. ہم سندھ میں ایک طرف NHA کی جانب سے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ موٹر ویز بنانے جا رہا ہے, سکھر کو ہم حیدرآباد سے کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ کیونکہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے تو اس میں کروڑوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے کام رکنے سے. اب جب کوئی پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ کتنی اسٹیمیٹ اس کا ہو جائے گا, کتنے کا پروجیکٹ یہ شروع ہوا تھا اور کتنے پہ جا کے ختم ہوگا؟ آپ نے سپٹمبر کا ٹائم دیا ہے 2026 کا کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. جی بالکل, اس میں دیکھیں اگر کاسٹ انکریز ہوئی تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی تعاون کرے گی. ابھی بھی ہم نے 5.5 ارب روپے اس کامن کوریڈور کی 3 جو نئی اسٹیشنز 1.8 کلومیٹرز جو ہم بنا رہے ہیں, 5.5 ارب روپے ایکنک نے منظور کیے تھے. تو یہ چونکہ نیکسٹ بجٹ سے بھی آگے جا رہا ہے معاملہ, تو نیکسٹ بجٹ میں اگر کوئی پیسوں کا لیپس ہوا یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئیں یا انکریز ہوا, تھوڑی بہت ہی انکریز ہوگی, وہ انشاءاللہ ہم کر دیں گے. لیکن انشور کریں گے کہ یہ وقت پر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تاکہ کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ بہترین اسٹیٹ آف آرٹ اور جدید سفری سہولیات جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خلیق صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. وی لوکنگ فارورڈ کہ کراچی کے شہریوں کو جدید سفری سہولیات جلد سے جلد میسر ہوں اور یہ جو منصوبے جلد سے جلد اپنی ڈیڈ لائنز کو پہنچیں اور ختام پذیر ہوں. کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ شہر بہت بڑا ہے, آبادی زیادہ ہے, تو ایک ہی منصوبہ کافی نہیں ہوگا, سارے منصوبوں کو مکمل ہونا ہوگا. اس کے بعد یہ اچھا اکثر و بیشتر نئے پروجیکٹ جو ہے نا وہ اناؤنس ہو جاتے ہیں, تو اکثر بیشتر میں جا کے اس کے نیچے کامنٹ ضرور دیکھتی ہوں. کبھی وہ کوئی انسٹا پوسٹ ہوتی ہے, کبھی فیس بک پوسٹ ہوتی ہے, تو بڑے دلچسپ کامنٹ ہوتے ہیں. کبھی آپ کا بھی اتفاق ہو نا تو وہ آپ نہیں, میں شیئر نہیں کرتا, یہ سب مجھے یاد نہیں رہا ہے, بہت سارے تھے. جناب آپ کا اتفاق ہو تو ضرور ان کامنٹس کو ضرور پڑھیے. کامنٹ سیکشن میں سے ہاں لازمی پڑھا کریں. لوگ ایک کامنٹ بتا دیتی ہوں جو میجورٹی کا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے جی پہلے جو پروجیکٹ ہے انہیں تو مکمل کر لیں, پھر نئے پروجیکٹ اناؤنس کریں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی.